ایک آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس آیت میں اللہ نے بڑی جامع بات فرمائی، یہ فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ کا ڈر تو مجھ میں بھی ہے، آپ میں بھی ہے، ہر مسلمان میں ہوتا ہے اللہ کا ڈر۔ اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو آدمی شیطان بن جاتا، لیکن ڈر ہے، مگر جتنا ڈر ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے۔ یہ ہے ہماری کمی کہ جتنا ڈر ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے۔ ہر آدمی میں خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، لیکن جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے۔ اور جس وقت میں یہ ڈر اور یہ خوف اللہ کا ہمارے سامنے آنا چاہیے، اس موقع پر اللہ کا خوف اور ڈر نہیں آتا ہے، بلکہ وقت نکلنے کے بعد آتا ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، وقت پر نہیں آتا ہے۔ تو یہ کمزوری ہے ہماری، اور یہ کمزوری در حقیقت دو چیزوں کی وجہ سے ہے۔ ایک، دنیا میں مشغولی آدمی کی جب بڑھ جاتی ہے اور دنیا کی محبت دل پر چھا جاتی ہے، تو یہ دنیا کی محبت سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے اس میں اللہ کے خوف کے آنے میں۔ کہ جب آدمی میں دنیا کی محبت آ جائے، جیسا حدیث میں فرمایا گیا کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، کہ دنیا کی محبت تو ہر خطا کی جڑ ہے، ہر غلطی اس کی وجہ سے ہوتی ہے، دنیا کی محبت سے۔ تو جب دنیا کی محبت آدمی پر دل دماغ پہ چھا جاتی ہے نا، تو پھر تو آدمی کے دل سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، وہ ڈیڈر ہو جاتا ہے۔ دنیا کی محبت کے نشے میں آدمی اتنا مست ہو جاتا ہے کہ اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو رہا ہے کہ ناراض ہو رہا ہے، مجھے اللہ جہنم میں ڈالے گا کہ جنت میں بھیجے گا، کہ مجھے اللہ سزا دے گا کہ مجھے معاف کرے گا، کوئی پرواہ نہیں ہے اس کو۔ تو وہ تو نڈر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ خوف خدا جو ہے وہ جب نکل جاتا ہے، تو دنیا کی محبت جب آ جاتی ہے تو آدمی کے اندر سے خوف خدا نکلتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا فکر نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے ایک دن مجھے حاضر ہونا ہے، اور اپنی زندگی کے تمام امور کا مجھے حساب دینا ہے۔ جتنے حقوق میرے ذمے ہیں اور جتنی ذمہ داریاں میرے ذمے ہیں، جتنے احکامات اللہ نے مجھے دیے ہیں، ان تمام کے بارے میں مجھے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے قیامت کے دن۔ حدیث میں آتا ہے کہ لا تزال قدم عبد حتی یسأل عن اربع، کہ آدمی کے قدم قیامت کے دن ایک بالشت بھی نہیں ہٹیں گے، بالکل ایک ہی جگہ کھڑے رہیں گے اس کے قدم، جب تک اللہ کے سوالات کے جوابات نہ دے دے۔ 5 باتوں کا سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، زندگی کا اور جوانی کا اور مال کا اور علم کا۔ تو یہ اللہ حقوق کا سوال کرتے ہیں، حقوق کا، زندگی کا سوال اور جوانی کا سوال، اور پھر مال کا حساب کہ کہاں سے کمایا کہاں لگایا، اور پھر علم کے جتنی باتیں تجھے معلوم تھیں اس پہ کتنا عمل کیا۔ تو یہ چند سوالات کے جوابات جب تک آدمی نہیں دے گا تو قدم اس کے ہٹ نہیں سکتے۔ تو ہر آدمی کے دل میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے حساب چکانے کا فکر ہونا چاہیے کہ مجھے وہاں حساب چکانا ہے، وہاں حساب دینا ہے۔